کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ تو فرما رہے تھے، لیکن اس تبلیغ کے راستے میں بہت شدید رکاوٹیں کفار و مشرکین نے ڈال رکھی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ظاہری حالات سے آدمی متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تکالیف کو محسوس کرتا ہے، تو بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اصل میں تو یہ جو لوگ ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی پیغام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ جس طرح وہ فریضہ نبوت کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر رہے، تم دیکھ رہے ہو، تم بھی اس پر قائم ہو جاؤ اور حضور علیہ السلام ہی کی اتباع کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو۔ کسی بات کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس مقصد اور اس نصب العین، اس کو پہنچانے کا یقین اور اس کا احساس جو ہے، اس ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور نبی کی کوئی بات، کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کسی آزمائش میں بھی نبی داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ خود ڈالتے ہیں، پھر اس آزمائش میں استقامت بھی اللہ خود عطا فرماتے ہیں، پھر اس میں کامیابی بھی اللہ خود عطا فرماتے ہیں، اور اگر نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی اس پر صبر کرتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر عمل کے اندر امت کے لیے ایک سبق ہے، وہ چاہے زبان سے ہے چاہے عمل سے ہے، ایک سبق ہے۔ اور اول و آخر ایمان والوں کو اسی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ آزمائش آئی تھی، صبر کیا، میری مدد آ گئی، نکل گیا۔ یہ نقصان ہوا، اس پر صبر کیا، میری مدد آئی، نقصان کا ازالہ ہو گیا۔ تو پہلی بات کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے، اس پر ظاہری حالات سے پریشان نہ ہو، ان کو ہم نمٹ لیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دیا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی بے حوصلہ نہیں ہونے دیا، نبی سے زیادہ حوصلے والا، نبی سے زیادہ صبر والا، نبی سے زیادہ بہادر اور استقامت والا، دین پر جم جانے والا زمین پر کوئی نہیں ہوتا۔ نبی ان صفات کے اندر پوری مخلوق میں سب سے بلند درجے پر قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ مخلوق نے نبی کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے، تو کہیں اگر قدم ڈگمگ ہو جائیں، زبان لڑکھڑا جائے، تو ماننے والے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا، وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے نبی کا ہر عمل جو ہے وہ اپنے کمال پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، اور ماننے والے جو ہیں ان کو حوصلہ ہوتا ہے اور استقامت کا راستہ ان کو ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ طے کر دی کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، اور یہ جو میری طرف سے نازل ہوا۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ اگر اس میں کوتاہی کی تو آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی کبھی بھی فرائض نبوت میں کوتاہی نہیں کرتا، کسی ایک نبی نے بھی کوتاہی نہیں کی، اس کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو حضور علیہ السلام سے پہلے گزرے، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ نہ تو انہوں نے اپنے عہد کے کسی حکمران کی اطاعت اور فرم و برداری کی، نہ کسی سے کچھ پڑھا، نہ کچھ سیکھا۔ اللہ کے حکم جو وحی کے ذریعے ان پر آیا اسی پر عمل کیا اور اسی پر مخلوق کو بلایا۔ مخلوق میں کوئی بادشاہ ہے یا کوئی رعایا میں سے ہے، سب کو ایک ہی راستے پر بلایا کہ اس پر آ جاؤ اور اسی میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، تم سب برابر ہو اللہ کے سامنے۔ بادشاہ ہو گئے اپنی جگہ، لوگوں میں تمہیں اگر حکومت ملی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور ذہن میں رہے کہ اصل بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ہستی، بڑی عظیم الشان ہے وہ ذات اللہ، جس کے قبضے میں ساری بادشاہتیں ہیں، اصل بادشاہ ہی وہ ہے، اور وہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو دوسری بات اس میں کیا پہنچا دیا، تو اب رد عمل آتا ہے تو آنے دو، یہ اب آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس سے پریشان ہو جائیں، آپ نے فرض ادا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ رہی بات ان لوگوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی، کہ یہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا اس فرض کی ادائیگی جو ہے یہ آپ کے لیے ناممکن بنا دیں گے، یہ چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام ہے، ان سے میں آپ کو بچاؤں گا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہ طاقت میں اپنے تمام وسائل بھی اکٹھے کر کے تمہارے سامنے آ گئے میدان میں لڑنے کے لیے، تو وہاں بھی ان کو میں ناکام کروں گا، اور اے نبی اور ان کے ساتھیوں، آپ کو میں عزت دوں گا اور آپ کو ان پر غلبہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور لوگوں سے بچایا۔ آپ ہجرت کی رات ہی دیکھ لیں، بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ حضور وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ظاہری عمل سے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی آدمی ڈر جاتا ہے، میں گھر چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ، شہر چھوڑ کے نکل جاؤ، لیکن اسی نکلنے کے اندر ہی ساری کامیابی کا راز تھا۔ اللہ کا حکم آیا، نبی اپنی مرضی سے نہیں گھر سے نکلے کہ چھوڑیں ابھی ان کو، ان کے حال پر چھوڑ دیں، نکلیں اور ان کے درمیان سے نکلیں، دیکھیں میں آپ کو کیسے ان سے بچاتا ہوں۔ پہلا مظاہرہ جو ہوا ہجرت کا سفر شروع کرتے وقت، کہ وہ سامنے کھڑے تھے باہر اور نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق ان پر ایک مشت خاک پھینکی اور شاہت الوجوہ، یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا، حضور ان کے درمیان سے نکل گئے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس سے پہلے بھی جو کچھ وہ کرتے رہے، بیت اللہ میں تشدد کیا، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، بازار میں راستے میں روک لیتے تھے، گھر سے باہر نکلنا مشکل کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، ہر طرف سے مقاطعہ کر دیا، شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے، یہ ساری آزمائشیں تھی، تو اللہ بچاتا آیا نا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو اب ہے کہ نکلے، بس چھوڑے ان کو ان کے حال پہ، ان کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا بندوبست، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یار مہربان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ان کو گھر سے ساتھ لیا اور سفر شروع کیا۔ اور پھر اس سفر کے اندر کتنی مشکلات آئیں، کتنے خطرات تھے، ساتھ ساتھ وحی آتی گئی، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوصلہ دیتے رہے کہ یہ اپنے ساتھی کو بھی حوصلہ دو، اس کو
پریشان نہ ہو. حضرت ابوبکر پریشان تھے کہیں کافر نہ آ جائے, یہاں پہنچ نہ جائے, تو کیسے مدد کی. تو آخر وقت تک اللہ تعالیٰ لوگوں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے, ان کی ساری سازشوں سے آپ کو بچاتے رہے. آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, ان کو پہلے بھی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی آئے, حضور کے بعد بھی صحابہ پر آزمائشیں آئیں اور آج تک آ رہی ہیں, قیامت تک آتی رہیں گی. شیطان بھی تو موجود ہے نا ہماری آزمائشوں کے لیے, ہمارے امتحان کے لیے, اور یہ ایمان کی قدر اور ایمان کے تول کے لیے یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ باطل قوت موجود ہے. یہ نہ ہو تو ہمیں ایمان کی قدر ہی نہ ہو, ہمیں خیر کی قدر نہ ہو. شر سامنے ہے اس لیے ہمیں خیر کی قدر, کفر سامنے ہے ہمیں ایمان کی قدر ہے, شیطان سامنے ہے ہمیں اہل ایمان میں جو رہبر ہیں, رہنما ہیں, جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, مخلوق کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, وہ بھی سامنے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قوتوں کو سامنے رکھا تاکہ ہم دیکھتے رہیں, تجربہ کرتے رہیں, ہمارے سامنے کامیابیاں ہوتی رہیں اور ہم اس سے سبق حاصل کر کے حوصلہ اور استقامت جو ہے اس کو اختیار کریں. تو پہلی بات دعوت ہے, پریشان نہیں ہونا, وہ آپ نے دعوت دینی ہے دین کی. دوسری بات کہ لوگوں سے میں آپ کو بچاؤں گا, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تیسری بات اس میں فرمائی کہ یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ میں نہیں ہوں, میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا, اس لیے کہ کھل کر مقابلے پہ آ گئے ہیں. ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی, جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اب بھی کرو, من بعد ما تبین لہ الہدیٰ, کہ ہدایت جو ہے کھل کر تمہارے سامنے آ چکی, واضح ہو گئی, اللہ کا کوئی حکم باقی سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا, اللہ کا نبی حجت کے طور پر تمہارے درمیان موجود ہے جو تمہیں مسلسل بلا رہا ہے, اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ایمان والوں کی جماعت بھی موجود ہے مومنین کی. پھر تم مخالفت کرو, یعنی اللہ کے حکم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹ کر اپنی خواہشوں کو دین بنا کر اس پر چلو اور مخالفت کرو. اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر جو غیر مومن ہیں, جو کافر اور مشرک ہیں, ان کا راستہ اختیار کرو. یعنی ان کے مذہب کو قبول کر لو, ان کی تہذیب و ثقافت کو قبول کر لو, ان کے نظام ریاست و سیاست کو قبول کر لو, ان کے نظام معیشت کو قبول کر لو. تو یہ مخالفت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ دین مکمل ہے, زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کر رہا ہے. رسول پہنچا گئے, حق ادا کر گئے اس دین کو مخلوق تک پہنچانے کا. کوئی حکم باقی نہیں ہے جو حضور نے نہ پہنچایا ہو, اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر حضور نے عمل نہ کیا ہو, یا حضور کے دست مبارک پر توبہ کرنے والے, ایمان قبول کرنے والے مومنین کی سب سے پہلی جماعت اس امت کی, انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو. سنا اور عمل کیا, اللہ کا حکم بھی یہی تھا, میرے نبی کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. سب کچھ واضح ہو گیا. اس کے بعد اگر تم اپنی مرضی پر چلتے ہو تو تمہاری مرضی میرے اور میرے نبی کے حکموں کے خلاف ہے, قبول نہیں ہے, مقابلہ ہے میرے ساتھ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پھر ہم اسی راستے پر انہیں چلا دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. اپنی خواہش پر چلے نا, تو اللہ نے پیدا کیا
تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی ہمیں ساتھ دکھایا، متعین کیا ہے کہ زندگی اس دائرے کے اندر گزارنی ہے، یہ قوانین ہیں، اس کی پابندی کرو، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، حلال حرام سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے، جو کرنا ہے وہ، جو نہیں کرنا وہ، اسی دائرے کے اندر گزارو۔ تو اس دائرے کو جہاں سے بھی جو جتنا توڑے گا وہ مخالفت ہے، وہ بغاوت ہے، اللہ کو یہ قبول نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے دائرے توڑے یا باہر نکلے ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اب اس سے باہر نکل کے جس راستے پر چلے ہوئے سیدھا جہنم کو جاتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے تو حجتیں ساری پوری کر دی۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں بھی یہی فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ بے شک اللہ راستہ پھر نہیں دکھلاتا قوم کفار کو، جنہوں نے اتنی حجتوں کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ کفر انکار کو ہی کہتے ہیں نا، نہیں مانا، تو پھر اللہ ان کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا، اس لیے کہ راستہ دکھانے والا بھی تو درمیان میں موجود تھا، یعنی اللہ کے نبی موجود، اور آج تک اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ حق اور سچ کا راستہ دکھانے والے امت میں موجود ہے، یہ رہیں گے، جس دن یہ ختم ہو گئے قیامت آ جائے گی۔ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے کہ جو میں آج اپنی زبان سے تمہیں سنا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، وہ یہی کچھ بولیں گے، یہی باتیں کریں گے جو میں آج باتیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے، اور جو میں حکم سنا رہا ہوں یہی حکم سنائیں گے بغیر کسی ملاوٹ کے، اور ان حکموں پر عمل کریں گے بغیر کسی گڑبڑ کے، جیسے میں نے عمل کیا میری سنت پر عمل کریں، جیسے نماز پڑھی، جیسے روزہ رکھا، جیسے میں نے صدقات دیے، جیسے میں نے جہاد کیا، جیسے میں نے معاشرے کے اندر لوگوں کی عزت و احترام اس کو ملحوظ رکھا، جیسے میں نے تجارت کی، جیسے میں نے اپنے خاندانی نظام کو چلایا، جیسے نکاح کیا، جیسے میں نے بچوں کے ساتھ سلوک کیا، جیسے بزرگوں کے ساتھ میں نے احترام والا معاملہ کیا، زندگی کے سارے معاملات ایسے ہی کریں گے، اس میں گڑبڑ نہیں کریں گے، اپنی بات شامل نہیں کریں گے۔ تو اس دین کے حق ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے، اور سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے اور اللہ کے دین کے مکمل ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے اب قیامت تک، اور کوئی امت نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے، نہیں، صحابہ کی جماعت بھی نہیں ہے جس نے مکمل طور پر اس دین پر عمل کیا ہے، نہیں ہے، اور کوئی ان کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، جتنا روح کا تعلق، اعمال کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مومن کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، رحمت ہو جاتی ہے، کثرت سے درود پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ صبح اٹھ کے کہے گا میں صحابی ہو گیا ہوں، یا اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرتے کہ مجھے حضور نے فرمایا رات خواب میں کہ تو اب میرے بعد تو نبی ہے، نہیں ہے حجت، بلکہ اس زیارت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھے، اور باقی زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں گزارے، محبت کا مسلسل اظہار کرے، زبان سے بھی عمل سے بھی، اور ایسی نعمتوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ، ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے زیارت، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم خواب میں اپنے ماں باپ کو بھی تو دیکھ لیتے ہیں، اپنے استاد کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خواب میں کسی دوست سے بھی مل لیتے ہیں، ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ خوابوں میں امریکی صدر جو بائیڈن سے شیک ہینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ کہیں اور ہوتا ہے۔
مطلب یہ کیفیات ہیں. تو ہمارے خواب جو ہیں یہ دین نہیں ہے. اچھے خواب مبشرات میں سے ہیں, یہ بھی حدیث میں آیا. اچھے خواب مبشرات میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہضم کریں, ہضم کریں. اچھی چیز دیکھی ہے, اچھی تعبیر اس کی ڈھونڈیں, مل جاتی ہے. واپس آ جائیں, وقت تھوڑا ہے. تو دین کی دعوت یہ ختم نبوت اور دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے کہ اسی دین کو ہی آگے پھیلانا ہے. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی مجھ سے سنی ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. صحابہ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اپنی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 2-2.5 مہینے بنتے ہیں, یہ ایک ہی حج فرمایا اور اس میں خطاب فرمایا. کمال ہے وہ خطاب, نچوڑ ہے پوری حیات طیبہ کا, ہدایات کا. تو اس میں گواہی لی تھی 40,000 سے زائد صحابہ مومنین کاملین موجود تھے. وہ خلاصہ کائنات تھے جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. اس کائنات کا خلاصہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طاقت اور قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے چن کے حضور کے قدموں میں ان کو جمع کر دیا تھا. وہ کھڑے تھے, حضور کی گواہی دے رہے تھے. حضور نے ان سے پوچھا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ وہ جو اس آیت میں حکم دیا اللہ نے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, میرے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دے آگے. تو حضور گواہی لے رہے ہیں, پہنچا دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دیکھ لے, گواہی دے رہے ہیں تیرے بندے, میں نے پہنچا دیا ان کو. یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تیرا, تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں, میری نبوت اور رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں. میں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. اور یہ پھر اعلان فرما دیا کہ اللہ تو گواہ ہو جا, جو امانت تو نے میرے سپرد کی میں نے پہنچا دی آگے. اور جن کو پہنچائی وہ بھی امین ہیں, ان کو حکم دیا کہ اب آگے تم پہنچاؤ. وہ جب تک زندہ رہے وہ اس امانت کو آگے پہنچاتے رہے, پہنچاتے رہے. وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے اس امانت کو آگے پہنچانے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا. موت آئی ہے, موت قبول کر لی, امانت پہنچا دی. معاشی پریشانی آئی ہے, اس کو قبول کر لیا, امانت آگے پہنچا دی. کوئی امتحان اور آزمائش ان کے راستے میں دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی. کوئی آزمائش, صبر کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے. وہ تسلسل ہے. آج بھی لوگ, ہم اگر بزدل ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم نہیں کام کر رہے ویسے جیسا کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. دین کو آگے پہنچانا چاہیے, دین سے جڑنا چاہیے, دین والوں سے جڑنا چاہیے, دین کے دشمن جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. علم سے, زبان سے, قلم سے, عمل سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نہیں کر رہے. نتیجہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہماری اگلی اولادوں میں دینی اعمال کی کمزوری ہے, عقائد کی کمزوری ہے, عقیدے بھی کمزور ہو رہے ہیں, عمل بھی کمزور ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے اندر جب کمزوری آ گئی وہی آگے منتقل ہوگی. ہمارے اندر استقامت ہوگی تو وہی آگے منتقل ہوگی. جو ہمارے اندر ہے وہی اولادوں میں منتقل ہوگا. حدیث میں ہے نا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ کافر نہیں پیدا ہوتا. اس کے ماں باپ اس کو کافر بناتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی لیے دعوت کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا گیا کہ لوگ اس سلامتی کے راستے کے اندر آ جائیں. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جو ہے وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے مخلوق کو. یدعو الی دار السلام, سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صرف بلاتا ہی نہیں ہے, ہدایت کا راستہ بھی ساتھ بتاتا ہے, دکھلاتا ہے. وہ حجتیں ہیں,
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بڑی حجت ہے. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں دیکھا ہم نے تو کبھی صحابہ کی محبت کا بھی اندازہ کر لو جو ہر وقت دیکھتے تھے، کیا حال ہوگا ان کا. اللہ اکبر. ان کی نگاہ تو کسی اور پر پڑتی نہیں تھی، ان کا دل جو ہے وہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہی نہیں تھا. تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اسی صورت میں سورہ مائدہ میں دوسری جگہ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے بس، اور جو کچھ تم ظاہراً کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے چھپے ہوئے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سیدھا سیدھا اللہ نے حکم دیا بس پہنچا دے میرے محبوب، یہ حجت پوری کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچانے کا اللہ اکبر ایسا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا کہ صحابہ نے گواہی دی. 40,000 صحابہ. بعض صحابہ نے جملہ کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ دین ہم تک پہنچایا، آپ نے تو ایسے پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کیا کہ اب یہ دین جو ہے یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، جدا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے گوشت میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے خون میں یہ دین شامل ہو گیا. ہم مر سکتے ہیں، یہ دین ہمارے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا. ایسے پہنچایا. تو آج فتنوں کا دور ہے، چل رہے ہیں فتنے. قرآن کے نام پر غلط مفاہیم، غلط ترجمے بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ کی مخلوق کو دین سنا سنا کے دین کے نام پر دین کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. حضور نے اس کی بھی ہمیں خبر دی، سارے خطرات ہمیں بتائے. حدیث پڑھ پڑھ کے اس کی بھی حضور نے خبر دی کہ میری حدیثیں پڑھ پڑھ کے مخلوق کو گمراہ کیا جائے گا، غلط معنی اور مطلب دیا جائے گا. یا یہ کہیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. تو حدیث کے بغیر قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ممکن نہیں. جس ہستی پر نازل ہوا اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کو سمجھائے. نہیں تو بین للناس ما نزل الیہم. اور چونکہ امت آخری ہے، نبوت مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی نظائر، قانون کی مثالیں، عمل کی مثالیں سب کی سب مکمل کر کے امت پر ظاہر کر دی ہیں. اور تو حکم آنا کوئی نہیں. تو آج اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے الہام ہوا، مجھے وحی آئی، تو سمجھ لے کہ سب سے بڑا بدماش ہے، سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا ہے. جبریل علیہ السلام کسی کے پاس نہیں آئیں گے، وحی نہیں آئے گی، کوئی کتاب نہیں آئے، مکمل ہے دین. آزمائشیں ہیں، آ رہی ہیں، لوگ یہ فتنے ہیں سارے. تو ان فتنوں کو دیکھو اور رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ادھر رجوع کرو، پتہ چل جائے گا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ یہ فتنہ ہے، اس تعلیم سے ہٹ کر ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں ہمیں. تو پہلا کام ان فتنوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں کہ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں. آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. آپ کہتے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں نا یہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ کا کردار ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کے کردار کو غلط کہہ سکیں، لیکن دین کو ہم نہیں مانتے. ہمارے آباء و اجداد کا ایسے ہی آج تک چلا آ رہا ہے. تو جن لوگوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے. آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ایمانوں کو بچا رہے ہیں،
اپنی اولادوں کے ایمانوں کو بچا رہے ہیں، دین منتقل کر رہے ہیں، وہی ٹارگٹ ہے کہ ان کو گالیاں دو اور عوام میں، قوم میں ان سے اعتماد جو ہے اس کو ختم کیا جائے، لوگ ان سے نفرت کریں۔ جب ان سے نفرت کریں گے، یہ تو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو ادھر جانا رک جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے دین کے داعیوں کی شکلوں میں لوگ لا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ دین کے داڑھی والے آ کے بیٹھ گیا، پگڑی والا آ کے بیٹھ گیا، ٹوپی والا آ کے بیٹھ گیا، شروع ہے۔ قرآن کے حکموں کے اندر تشکیک پیدا کر رہے ہیں، حدیث کا غلط معنی بتا رہے ہیں، محدثین پر تنقید کر رہے ہیں، مفسرین پر تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی تم نئے سرے سے کیا دین کو سمجھو گے؟ دین کو سمجھ لیا، عبداللہ بن عباس نے سمجھ لیا قرآن کو، اس نے تفسیر بیان کر دی، اس نے حدیث سے بیان کی، اس نے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے حدیث بیان کر کے قرآن کی تفسیر کر کے ان کو مطمئن کیا۔ جس پر ابو بکر نے اعتماد کیا، عمر نے اعتماد کیا، عثمان و علی نے اعتماد کیا، حسن و حسین نے، معاویہ نے، سب نے اعتماد کیا۔ آج ہم ان پہ بے اعتمادی کریں، نہ ہماری کوئی اوقات، نہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کی کوئی اوقات ان کے مقابلے میں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو دین جنہوں نے نازل ہوتے وہ دین وہی کے گواہ ہیں، صحابہ وہی کے گواہ ہیں، اور انہوں نے جس ہستی پر وحی آئی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی زبان سے وحی کو سنا، اس وحی پر عمل کرتے دیکھا، ان کے حکم سے اس وحی پر خود عمل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں سارا کام کیا۔ حضور نے ان کو کہا تم کامیاب ہو، حضور نے کہہ دیا، فرما دیا مان علیہ و صحابی، وہی حق پر ہے جو میرے راستے پر ہے، میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ دیکھیں نا ان میں اختلاف بھی ہونا تھا، میں نے گزشتہ میں بھی عرض کیا، ہو گیا کوئی نہیں، تو اختلاف کے بعد سیدھا راستہ بھی سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، اب اس پہ چلو۔ جب انہوں نے اختلاف ختم کر دیا، چھوڑ دیا، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں وہ کیوں ہوا؟ بھئی ہو گیا، ہمیں بتانا تھا نا کہ اختلاف بھی ہوتا ہے ایمان والوں میں، اس اختلاف کا حل بھی ہوتا ہے، حل کی طرف جائیں۔ انہوں نے صلح کر لی، ختم ہوگی بات۔ تو صحابہ نے دین کے حکموں کی مثالیں قائم کر کے ہمیں دین سمجھایا ہے، پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔